الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا صدق اللہ العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام، حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہ، اسی طرح ہمارے معزز مہمان شہر کے CI صاحب اور دیگر شہر کے معزز حضرات اور سامنے تشریف فرما میرے اور ماں بہنیں، الحمدللہ یقیناً یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کا موقع ہے، اس لیے کہ ایک ایسی مجلس ہے جس مجلس کے اندر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی بات ہو رہی ہے۔ اصل میں یہ جلسہ بیانات کا نہیں ہے، یہ جلسہ بیانات کا نہیں ہے، جلسہ بچوں کا جلسہ ہے۔ ماں باپ کو، والدین کو یہاں بلانے کا مقصد کیا ہے اس جلسے میں؟ کہ انہیں کچھ چیزیں بتانا ہے، کچھ احساسات دلانا ہے۔ ماشاءاللہ آپ حضرات بھی دیکھے ہیں معصوم بچے جنہیں کچھ معلوم نہیں ہے۔ ابھی ہمارے CI صاحب نے فرمایا کہ وہ سفید کاغذ کی طرح ہے، بالکل جن کے دل پاک ہے، خیالات بھی پاک ہے۔ آپ حضرات کے سامنے ایسی باتیں سنائے ہیں، یقیناً میں بھی جب سن رہا تھا تو دل میں بڑی خوشی ہوئی ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ایسی باتیں بتا رہے ہیں۔ اگر سچ کہوں میں، آج کے 60-70 سال لوگوں کو یہ باتیں معلوم نہیں ہیں۔ ایک لڑکی بتائی الحمدللہ طالبہ کہ قرآن میں کتنے پیغمبروں کے نام آئے ہیں۔ زمانہ تو اتنا خطرناک ہے کہ جب کبھی قبرستان جانے کا موقع ملتا ہے، مرد حضرات کو جانا چاہیے قبرستان۔ اللہ کے نبی کا حکم بھی ہے کہ زیارت کرو، ایمان تازہ ہوتا ہے۔ یا کبھی کسی کو دفن کرنے کے لیے جاتے ہیں لوگ، پوترا بیٹا اپنے باپ سے پوچھتا ہے، کبھی جانے کا موقع ملتا ہے، ابا یہاں دادا کی خبر کہاں ہے؟ زمانہ اتنا بگڑا ہے، حالات دین سے اتنے دور ہو چکے ہیں کہ باپ کہتا ہے بیٹا یاد نہیں ہے، کہیں ادھر رہنا ہے، یعنی اپنے باپ کی خبر تک معلوم نہیں۔ اور پوچھے لوگ آج سے کہ تمہارے دادا کا نام کیا ہے، ان کے ابا کا نام کیا ہے، کتنے لوگ بتائیں گے؟ آج نہیں بتا سکیں گے۔ پیغمبر کا نام معلوم نہیں، پیغمبر کے شہر کا نام معلوم نہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک طالبہ تو ماشاءاللہ قرآن کے اندر جتنے نبیوں کے نام آئے وہ ایک سانس میں پڑھ کر سنائیں گے۔ بہت سارے بچے مکالمات، اسلام کی بنیاد کیا ہے، بہت ساری چیزیں، دینی معلومات۔ میرے محترم ماں بہنیں، ہم سنے ہیں، دیکھیں الحمدللہ۔ سب سے پہلے میں ان باتوں پر مدرسے کے ذمہ داروں کو خصوصاً اس لیے کہ عام طور سے ہم کسی جیولری شاپ کے اندر جاتے ہیں یا کہیں کسی میوزیم کے اندر ایک ہیرا رکھا ہوا ہے، لوگ جاتے ہیں، ہیرے کے گول پھرتے ہیں، دیکھتے ہیں، بڑی تعریف کرتے ہیں ماشاءاللہ، اور مستورات بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ حضرات کو تو معلوم ہے کہ جیولری شاپ کے اندر جاتے ہیں، زیورات کو دیکھتے ہیں تو بڑی تعریف کرتے ہیں، ماشاءاللہ یہ بہترین ہے، اس طرح ہے، اس طرح ہے۔ لیکن کبھی ہمارا خیال اس پر جاتا ہے، کبھی ادھر نہیں جاتا کہ یہ ہیرے کی تو تعریف کرتے ہیں، لیکن یہ ایک آدمی اس کے پیچھے ایسا ہے، ہیرا نہیں، ہیرے کو بنانے والا، تراشنے والا ہے۔ اس زیور کی تعریف کرتے ہیں ہم، یقیناً کرنا چاہیے، اتنے بہترین بنایا گیا، لیکن اس کے پیچھے ایک آدمی کی محنت ہے جو اس زیور کو بنایا ہے۔ اسی طرح میرے محترم ماں بہنیں، بزرگ حضرات،
یہ جو بچے ہمارے سامنے پڑے ہیں الحمدللہ، یہ بچے اسی طرح نہیں سیکھے، ان کے پیچھے سال بھر معلمات، بازیوں کی اور مدرسے کے ذمہ داروں کی محنت ہوتی ہے۔ دن رات ان کو تراشا گیا ہے، جس طرح ہیرے کو تراشا جاتا ہے ان بچوں پر محنت کی جاتی ہے، تراشا جاتا ہے، جب جا کر الحمدللہ یہ آپ کے سامنے آئے الحمدللہ اتنی بہترین انداز میں کہ انہوں نے اس دینی پروگرام کا انعقاد اور یہ معلومات آپ کو بتائیں۔ اللہ ان بچوں کو بھی جزائے خیر دے اور ان کے ماں باپ کو بھی، خصوصاً ان بازیوں کو، ان بچوں کو جو تراشنے میں دن رات کی بڑی اخلاص کے ساتھ محنت کی ہے، اللہ ان کو خوب جزائے خیر دے، مدرسے کو ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ لمبا وقت نہیں ہے، ابھی بڑے حضرت تشریف فرما ہے، دو باتیں بتا کر آپ حضرات کو بات اپنی ختم کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے اس طرح کے ہمارے سیائی صاحب نے فرمایا کہ یہ بہترین بات ہے کہ آج کے زمانے میں بہت ضرورت ہے بچوں کی تربیت کرنا، جس طرح کے دنیا کے اعتبار سے بھی، دین کے اعتبار سے بھی، اسلام میں بھی بچوں کی تربیت کے بارے میں بڑی تاکید آئی ہے۔ اس لیے کہ میرے محترم ماں بہنیں، یہ اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، یہ اللہ کی نعمت اللہ نے ہمیں دیا، یہ ہماری ذمہ داری ہے ان کی اچھی تربیت کرنا، اچھی تعلیم دلانا، ان کے اخلاق کو سدھارنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں ماں باپ سے سوال ہوگا اپنے اولاد کے تعلق سے۔ کیا پوچھیں گے اللہ کہ اگر اولاد اچھی بنی، نیک بنی، ماشاءاللہ ماں باپ کو بڑا انعام دیا جائے گا۔ اگر خدا نہ خواستہ ماں باپ توجہ نہیں دیے اپنی اولاد کو، صحیح تربیت نہیں کرے، چھوڑ دیے، جس طرح کے آج کے زمانے میں ہو رہا ہے۔ ایک زمانہ تھا ماشاءاللہ، ہم دنیا میں دیکھتے تھے بڑے بڑے اولیاء پیدا ہوئے، بڑے بڑے اللہ والے پیدا ہوئے، بڑا امت کا درد رکھنے والے، انسانوں کا درد رکھنے والے بڑے لوگ پیدا ہوئے، لیکن میرے محترم ماں بہنوں، یہ اللہ والے، یہ اولیاء، یہ امام، یہ آسمان سے نہیں اترے، یہ ان کی ماں کے گودوں میں ان کی ماں کی تربیت ہے۔ شہر کرناٹک حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو جب انگریزوں نے قید کر لیا، ہم سب جانتے ہیں مشہور واقعہ ہے، جیل کے اندر قید کر دیا گیا اور حضرت ان کے سامنے سر نہیں جھکائے، پھر ایک بھوکے شیر کو ان پر چھوڑ دیا گیا تاکہ یہ شیر انہیں ختم کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی طاقت، ایسی قوت دی حضرت کو کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے شیر کے منہ میں 2 ٹکڑے چیر دیا۔ انہوں نے، تاریخ ہے، سچا واقعہ ہے، کوئی کہانی نہیں ہے۔ سارے دنیا حیران ہو گئی کہ مرد مجاہد کے اندر اتنی طاقت کہاں سے آ گئی۔ جب گھر کو گئے، اپنے ماں کو فخر کے طور پر بتایا، ماں آج تیرے بیٹے کے ساتھ ایک بہت بہترین واقعہ پیش آیا۔ ماں نے پوچھا، بیٹا کیا اتنا کمال کر دیا؟ ماں، آج تیرے بیٹے نے شیر کے منہ میں ہاتھ ڈال کر اس کو چیر دیا۔ اتنا بڑا واقعہ۔ آج کے ہمارے نوجوان بھی ہے، رات میں سفر سے آتا ہے، بس اسٹینڈ کے پاس اترتا ہے تو 2 بجے باپ کو فون کرتا ہے، بھائی کو فون کرتا، ذرا آؤ صحبت، کیونکہ یہاں کتے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اتنی ہمت ہے آج، کتوں کو ڈرتا ہے آج کا نوجوان، بلیوں کو ڈرتا ہے، چوہوں کو ڈرتا ہے، لیکن وہ کیا نوجوان تھے، شیر کے منہ میں ہاتھ ڈال کر پھاڑ دیا۔ ماں اس بات کو سننے کے بعد اطمینان کے ساتھ کہی، بیٹا اس میں تیرا کیا کمال ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، کہ حضرت کو بڑا تعجب ہوا کہ ماں تیرے بیٹے نے اتنا بڑا کمال کر دیا اور تو کہتی کہ تیرا کیا کمال ہے؟ ہاں بیٹا، اس میں تیرا کمال نہیں، تیری ماں کا کمال ہے۔ میرے محترم ماں بہنیں غور سے سنیں، آج جو شکایتیں ہیں، شکوے ہیں آج ہمارے معاشرے کے اندر، ابھی سار نے بتایا اس لیے کہ سار کو معلوم ہے کہ حالات کیا ہے نوجوانوں کے۔ ماں باپوں کو قتل کر رہے ہیں، آج ماں باپوں کو زندہ جلایا جا رہا ہے، ماں باپ زندے ہیں اولڈ ہاؤسوں میں چھوڑا جا رہا ہے، ماں باپ ہے گھر سے نکال دیا جا رہا ہے، طرح طرح کے حالات آج پیش آتے ہیں۔ اس کے ذمہ دار کون ہے؟ اگر یہ ماں باپ
اپنی اولاد کو صحیح معنی میں تربیت کرتی، ان کے نگرانی کرتے، ان کے اخلاق کو درست کرتے، ان کے اندر اللہ کا ڈر بٹھاتے۔ ابھی سار نے کہا، بہترین باتیں انہوں نے بتایا۔ موبائل کا فتنہ آج کے زمانے میں ہے میرے محترم ماں بہنوں۔ ایک زمانہ تھا ماشاءاللہ، گھروں میں مستورات کیسی ہوتی تھی، بچوں کو کھانا کھلانے کا موقع آتا تو کھانا ایک ہاتھ میں، بچہ کاندھے میں، اور باہر لاتی دکھاتی شام میں، بیٹا یہ چاند ہے، یہ اللہ کی پیدا کردہ چاند ہے۔ کبھی چاند کو دکھا کر دو نوالے کھلاتی، کبھی کلمہ پڑھ کر دو نوالے کھلاتی، کبھی پرندوں کو دیکھ کر بتاتی بیٹا یہ پرندہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اور نعتیں پڑھتے ہوئے، اللہ کی باتیں بتاتے ہوئے ماں کھانا نہیں کھلاتی تھی، کھانے کے ساتھ بچے کے اندر ایمان کو بھی اتارتی تھی۔ آج ہے، اگر ہے کسی گھر کے اندر ایسی مائیں ماشاءاللہ تو بڑے قابل رشک ہے، ورنہ میرے محترم ماں بہنوں آج ہمارے پاس اتنی فرصت نہیں ہے کہ بس موبائل دے دیتے ہیں، بچہ کیا دیکھتا ہے کیا نہیں ہے، اور اس کے اخلاق بچپن سے ہی، وہ ناچنا، وہ گانا، وہ ننگا پن، وہ ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہے، اور ماں باپ یہ خیال کرتے ہیں یہ بڑا ہو کر ہمارا محسن بنے گا، ہمارا خدمت گزار بنے گا۔ یہ ہرگز نہیں بن سکتا، یہ سفید پیپر ہے جو آپ اس کے دل میں ڈالیں گے، بڑے ہو کر یہی بنیں گے۔ یہ موبائل کا فتنہ ہے میرے محترم ماں بہنوں، فکر کریں ہم، یہ ذمہ داری ہے ہماری اولاد کو سنوارنے کی، آخرت کے اندر بھی جواب دینا پڑے گا اللہ کو۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اللہ قرآن میں فرماتے ایمان والو تم اپنے گھر والوں کو جہنم کے آگ سے بچاؤ۔ جواب دینا پڑے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، اس لیے تربیت کرے ماشاءاللہ، تربیت کرے ماشاءاللہ۔ یہ مکتب بہترین انداز میں چلتا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ذمہ داری ہے کہ یہاں بہترین تعلیم ہوتی ہے، تربیت ہوتی ہے۔ ذرا ہم ٹائم نکالیں، جو اہمیت ہمارے دلوں میں ٹیوشنوں کی ہے، اسکولوں کی ہے، اس میں سے آدھی اہمیت بھی اگر ماشاءاللہ مکتبوں کے بارے میں آ گئی دل کے اندر، تو پھر ماشاءاللہ ہمارے بچوں کی دنیا بھی چمکے گی، آخرت بھی چمکے گی۔ اس لیے میرے محترم ماں بہنیں فکر کرے ماشاءاللہ، ان بازیوں کو بڑی مبارکبادی ہے، بچوں کو بہت تراش کر بہترین انداز میں ماشاءاللہ اس قابل بنایا۔ ہم بھی فکر کریں گے، سب فکر کریں گے، پھر امید ہے کہ ہمارے نوجوان، ہمارے بچے، ان کی دنیا آخرت سنور سکتی ہے۔ میرے حال حضرات علماء بیٹھے ہوئے، ان کی باتیں بھی سننا ہے۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے بچوں کی صحیح معنی میں قدر اور ان کی صحیح تربیت کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔